دوسرا قلعہ، دوسرا جو ذکر ہے وہ ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ بسم اللہ کے مختلف مقامات اور حالات اور جگہیں ہیں۔ آیت الکرسی یہ کب پڑھی جائے، اس کے اوقات کیا ہیں اور کتنی کتنی مرتبہ؟ تو یہ ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام، ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد، اور ایک مرتبہ سونے سے پہلے، اور ایک مرتبہ سونے سے پہلے۔ آیت الکرسی جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت ہے، ہم سبھی کو یاد کر لینا چاہیے، یہ حفظ کر لینا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ کی پڑھنے کی دلیلیں کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو نمبر 1، سونے کے وقت پڑھنے کی دلیل اور اس کی فضیلت یہ ہے، یہ صحیح امام بخاری کی ایک طویل روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے زکوٰۃ پر مقرر کیا، یعنی حفاظت کرنے کے لیے بیت المال پر۔ تو شیطان آیا انسان کی شکل میں اور چوری کر کے نکلنے لگا، انہوں نے پکڑ لیا اور کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں پیش کروں گا۔ اس نے اپنی حاجت پیش کی کہ میں معذور ہوں اور ہمارے بچے ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے کہا وہ جھوٹا اور پھر آئے گا۔ دوسری مرتبہ آیا، پھر دوسری مرتبہ بھی بچ گیا، تیسری مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لأرفعن امرک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاؤں گا، پکڑ کے پیش کروں گا۔ اس مرتبہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں چھوڑیں گے، تو اس نے کہا کہ دعنی وسأعلمک کلمات ينفعک اللہ بہا، کہ مجھے چھوڑ دو اور میں تمہیں ایسا کلام بتاؤں گا جو اللہ تعالی تمہاری اس کے ذریعے یعنی نفع پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، وہ صحابہ کرام کے اندر اگر لالچ تھی تو کس کی؟ علم کی۔ جب انہوں نے بات سنی تو کہا کہ خلاص میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بتایا اس شیطان نے کیا ہے، کہا کہ اذا اویت الى فراشک فاقرأ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى تختم الآية فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح۔ کہا جب تم اپنی بستر پر لیٹ جاؤ، سونے کے وقت جب لیٹ جاؤ تو آیت الکرسی کی تلاوت کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت آخری تک، وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی فرشتوں کو مقرر کر دے گا، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا صبح ہونے تک۔ آج ہم مختلف قسم کے خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں یا سونے کے وقت بھی سکون نہیں مل رہا، اس میں بھی ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں، وہاں بھی شیطان پریشان کر رہا ہے۔ دن کی پریشانی الگ، سونے کے وقت جہاں راحت ملنی چاہیے وہاں بھی پریشانی۔ آیت الکرسی
سچے دل سے پڑھیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ آپ اس کا ثمرہ خود اس کا احساس کریں گے، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ دوسری دلیل اور یہ اس بات کی کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنہ الا الموت، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر وصححہ الالبانی، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ رہتی ہے، صرف موت ہی حائل رہتی ہے، یعنی اگر موت واقع ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ ہم میں سے کتنے بھائی ہیں فرض نماز پڑھیں بس بھاگے، ان کو دروازہ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، بس باہر بھاگنا ہے، یا فوراً سنت پڑھنے لگتے ہیں یا غلط طریقہ اپناتے ہوئے یا قویو یا قویو یا قویو غیر شرعی ذکر پڑھتے ہوئے پھر باہر چلے جاتے ہیں یا سنت پڑھتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اس میں برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اور ثواب ہی ثواب ہے۔ ایک فائدہ ادھر آیت الکرسی کے متعلق ذکر کر رہا ہوں، اور یہ ابن ابی الدنیا نے یہ روایت کی ہے ولید ابن مسلم سے کہ ایک شخص ایک درخت کے پاس پہنچا تو اس درخت میں کچھ آواز آئی، کچھ حرکت ہوئی، تو اس نے آواز دی تو کوئی جواب نہیں ملا، تو آیت الکرسی کی تلاوت کی تو شیطان باہر نکل آیا۔ تو یہ انسان نے شیطان سے پوچھا کہ ایک شخص ہمارے پاس بیمار ہے تو اس کا علاج میں کس طرح کروں؟ سبحان اللہ، دیکھیں تعجب کی بات کہ ایک انسان شیطان سے مدد طلب کر رہا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اس کا علاج کس طرح کروں۔ جس طرح بہت سے بھائی جیسے بیمار ہوتے ہیں فوراً یہی شیطانوں کے پاس جادوگروں کے پاس انہی کے پاس دوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عظمت کو، اللہ تعالی کی قوت کو، اللہ رب العزت جس کے ہاتھ میں یہ نفع ہے اسی کے ہاتھ میں نقصان، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ نہایت ہی تعجب کی بات ہے، جس چیز سے تم نے مجھے ابھی اس درخت سے نیچے نکالا ہے اسی سے علاج کرو، آیت الکرسی سے علاج کرو۔ ہمارے بھائیوں، تو آیت الکرسی یہ بکثرت ہمیں پڑھنی چاہیے، اگر خاصتاً جب کسی کو کسی بیماری کی شکایت ہو، آپ دم کر رہے ہیں، لیکن عام حالات میں آپ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام اور ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے۔